أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظیم. حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی گئی. آیت نمبر 37 اور 38، 37 38. اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا گیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ فتلقى آدم من ربه کلمات. فتلقى سیکھ لیے، بس سیکھ لیے آدم نے من ربہ اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے، کلمات چند کلمات، چند ایسے کلمات حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے. فتلقى آدم من ربہ، بس آدم نے سیکھ لیا کچھ کلمات کو اپنے رب سے. وہ جو کلمات کیا تھے؟ وہ توبے کے کلمات تھے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے کلمات تھے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر آپ ہماری مغفرت نہیں کریں گے اور ہم پر رحم نہیں کریں گے تو ہم تو خسارے میں پڑ جائیں گے، ٹوٹے میں پڑ جائیں گے. یہ کلمات حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے سیکھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پروردگار سے معافی مانگی. فتاب علیہ، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ ان کی توبہ کو قبول کیا، ان کے اس جرم کو معاف کر دیا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. تواب، امام قرطبی فرماتے ہیں کہ تواب کا جو لفظ ہے وہ اللہ کے لیے، تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بندے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اگر تواب کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو، جیسے کہ یہاں استعمال کیے گئے انہ هو التواب الرحیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تواب ہے، یعنی توبہ قبول کرنے والا. اگر تواب کے لفظ کو اللہ تعالیٰ کی طرف جوڑیں گے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ توبہ کو قبول کرنے والا، جو دعا کی گئی، جو ریکویسٹ کی گئی، جو درخواست کی گئی، اس کو قبول کرنے والا، معاف کر دینے والا. اور اگر اسی لفظ تواب کو بندے کی طرف اگر آپ منسوب کریں گے تو اس کا معنی اور مطلب یہ ہوگا کہ بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہ اور جرم کی معافی مانگی، اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اور بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے توبہ کی، معافی مانگی بندے کی طرف. اسی لیے تواب کا لفظ بندے کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے قرآن مجید. ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہاں تواب سے مراد توبہ کرنے والا، اور یہاں انہ هو التواب الرحیم، یہاں توبہ قبول کرنے والا، توبہ کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، 2 معنی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قلنا اهبطوا منها جميعا، ہم نے کہا اہبطوا منها جميعا، تم سب کے سب یہاں سے نکل جاؤ، اتر جاؤ نیچے، آسمان سے نیچے اتر جاؤ. قلنا ہم نے کہا اہبطوا، تم سب اتر جاؤ. اس میں آدم بھی ہے، حوا بھی ہے، پورے انسان ہو گئے، اور ابلیس اور شیطان، تم سب اتر جاؤ.
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم، بس اگر آ جائے تمہارے پاس، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم، بس جب آ جائے یا جب پس اگر تمہارے پاس آ جائے، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، سیدھا راستہ آ جائے، انبیاء کو اتار کر، کتابوں کو اتار کر آسمان کی طرف سے، تو فمن تبع، تو فیصلے کی بات یہ کہ فمن تبع ہدایا، پس جس نے، فمن پس جس نے بھی تبع اطاعت کی، اتباع کی، ہدایا میری ہدایت کی، میرے راستے کی، تو فلا خوف علیہم، ایسے لوگوں کے لیے نہ خوف ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں لفظ خوف بھی استعمال ہوا ہے اور لفظ حزن بھی استعمال ہوا ہے۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہے، آنے والے جو مراحل ہیں اس سلسلے میں آدمی اگر ڈرتا ہے تو وہاں لفظ خوف استعمال کرتے ہیں۔ جو کچھ کے ماضی میں حادثہ پیش آیا، جو کچھ کے غمناک حالات پیش آئے اور اس پر جو آدمی افسوس کرتا ہے اس کو حزن کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی میری ہدایت کی اتباع کرے گا، نقش قدم پر چلے گا، اس کے لیے نہ خوف ہے اور نہ اس کے لیے حزن ہے۔ اور اس کے مقابلے میں والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کفر کریں گے، وکذبوا، اور جھٹلائیں گے، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار، ایسے لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله